والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، علامات قیامت کا گزشتہ 3 جمعوں میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور علامات قیامت میں بھی وہ علامتیں جو بڑی شمار کی جاتی ہے، جو قیامت کے بالکل قریب میں واقع ہوگی، جیسے حضرت امام مہدی کا دنیا میں ظاہر ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، اور دجال کا نکلنا، پھر دجال کا خاتمہ ہونا. یہ قیامت کی بڑی علامتیں تھیں جو ذکر کی گئی، اور اس کو اس واسطے بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا چونکہ ان 3 ناموں کو لے کر اس وقت دنیا میں بعض فرقے اور فتنے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا، کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا، اور دجال کے بارے میں بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر کے حضرت مہدی کے آنے کے بارے میں جھوٹی خبریں دے کر جھوٹوں کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی. جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ اس وقت پورے ملک میں زوروں کے ساتھ چل رہا ہے. تو چونکہ اگر ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا امام مہدی کی حقیقت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو نوجوان خاص کر ان باتوں سے ناواقف رہیں گے تو پھر ان فتنوں کا شکار بھی ہوں گے. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان تینوں کا آپ کے سامنے تعارف کیا گیا. حضرت امام مہدی کا مختصر تذکرہ کیا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے دنیا میں وہ بیان کیا گیا، اور دجال کی حقیقت کیا ہوگی اس کا بھی مختصر ذکر کیا گیا. اس پس منظر کو ہم ذہن میں رکھیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے یہ تعارف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو ان بنیادی باتوں سے واقف ہونا لازم ہے. واقف نہیں ہوگا تو وہ دین کے ایک حصے سے بھی ناواقف رہے گا، اور پھر فتنوں کا بھی شکار ہونے والا بنے گا. اس موقع پر شروع میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ قیامت کی جو علامتیں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان علامتوں کو علماء اور محدثین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک کو علامت بعیدہ کہتے ہیں جو ابتدائی دور میں ہو گئی، دوسرے کو علامت متوسطہ کہتے ہیں جو درمیانی دور میں ہوں گی اور ہو رہی ہے، اور تیسری ہے علامت قریبہ جیسے دجال وغیرہ کا خروج جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. درمیانی جو علامتیں ہیں کہ جو درمیان میں ظاہر ہوتے رہیں گی، یعنی جس دور سے ہم مسلمان اس وقت گزر رہے ہیں، یہ علامات قیامت کا درمیانی دور ہے. قیامت کی نشانیوں کا دور ہے کہ جس میں مختلف نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے. اگر ایک ایمان والے کو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث معلوم ہوں گی اور آپ کی تعلیمات معلوم ہوں گی تو وہ جس دور میں گزر رہا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرے گا. ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ عام دور نہیں ہے، بلکہ یہ ابتلا، آزمائش اور فتنوں کا دور ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں ساری باتوں کو بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جب یہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، یہ علامتیں نظر آنی شروع ہو جائے، یہ نشانیاں دکھائی دینے لگے، تو پھر تم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنو، ایمان کی حفاظت کرنے والے بنو، اور ایمان کو پختہ کرنے والے بنو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری لاپرواہی،
بے توجہی اور ناواقفیت تمہیں فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں احادیث میں ذکر کی گئی ہے ان نشانیوں سے بھی ہم واقف رہیں، ان نشانیوں کو بھی ہم جاننے والے بنیں، تاکہ اس طرح کے حالات جب دنیا میں ظاہر ہو رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے والے بنیں، ان نشانیوں سے دور رکھنے والے بنیں، ہر ہم آزمائش میں پڑنے والے نہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کی دعائیں بھی تلقین کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب فتنے ظاہر ہونے لگے تو تم اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگو، فتنوں سے پناہ کی دعائیں مانگو، اپنے اعمال کو درست کرنے والے بنو، اتباع شریعت کرنے والے بنو، سنتوں پر عمل کرنے والے بنو۔ ساری تفصیلات بیان کر دی گئی ہے۔ تو درمیانی جو علامتیں اور نشانیاں حدیثوں میں ذکر کی گئی ہے ان میں سے چند موٹی موٹی نشانیاں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور خاص کر جن نشانیوں سے ہم لوگوں کو سابقہ پڑ رہا ہے، واسطہ پڑ رہا ہے، اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے، اس احساس نہیں ہونے کے نتیجے میں ہم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، تو اس موقع پر ان ساری نشانیوں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ چند ایک نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس واسطے ذکر کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان علامتوں سے بچانے والے بنے جب علامتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، جب علامتیں ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، قیامت کے آنے کی جو نشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، وینقص العلم، علم ناقص ہو جائے گا، ویلقی الشح، اور بخیلی اور کنجوسی انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں 3 نشانیوں کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخیلی لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور ان چیزوں کے نتیجے میں آدمی پھر دین سے دور ہونے والا بنے گا، اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں کس طرح غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہا ہوں۔ اب زمانہ قریب کیسے ہوگا؟ جیسے زمانہ قریب ہونے کی ایک مثال اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرنا نہ شروع ہو جائے۔ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، دن گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور گھنٹہ یوں میں جیسے کہ آگ کا شعلہ بھڑکے جیسے تیزی کے ساتھ آگ لگ جاتی ہے، اس تیزی کے ساتھ منٹ اور انسان کے سیکنڈ گزرتے جائیں گے۔ اب میں اور آپ جائزہ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا فرمان اور یہ پیشن گوئی کہ آج کے دور میں پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ آدمی کی عمریں بھی بڑھ رہی ہے، وقت بھی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہا ہے، زمانہ بھی تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہا ہے، اور لوگ حیران و پریشان ہیں کہ کیسے مہینہ یوں میں ختم ہو جا رہا، ہفتہ یوں میں ختم ہو جا رہا، جمعہ تیزی کے ساتھ آ جا رہا۔ تو یہ صرف بول لینا کافی نہیں ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ ابھی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ 2024 کی آپ نے شروعات کی تھی، لیکن اب 2024 ختم ہونے والا ہے، ایک مہینہ ہوگا تو 2024 ختم ہو جائے گا۔ تو یہ زمانے کا تیزی کے ساتھ جاتے رہنا اور وقت کا تیزی کے ساتھ گزرتے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ جب وقت تیزی کے ساتھ گزرنے لگے تو تم اپنے اعمال کو صحیح انجام دینے والے بنو۔ وَيَنْقُصُ الْعِلْمِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا علم ناقص ہو جائے گا، ادھورا ہو جائے گا، اگرچہ کہ علم کو حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے دنیا میں ایجاد ہو گئے ہیں، اور آدمی جو ہے نا صرف اپنی انگلیوں پر علم کو حاصل کرنے کا عادی بنتے جا رہا، بس کی بورڈ پہ چند بٹن آپ ٹائپ کریں گے، آپ کی جو مرضی کا لفظ آپ ماریں گے وہ مرضی کا معنی اور مراد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہ ناقص، ادھورا، نامکمل علم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر آدمی گمراہی کا شکار ہوگا، اور ایسے لوگوں کی پیروی کرے گا کہ جو گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور ایسی حدیثوں کو بیان کریں گے، ایسی باتیں تمہارے سامنے ذکر کریں گے کہ جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، اور وہ دین کا نام لے کر ان ساری باتوں کو پیش کریں گے۔ تو آج اگرچہ کہ ترقی کا دور ہے
لیکن اس کے باوجود بھی آدمیوں کا، انسانوں کا علم ناقص اور ادھورا اس واسطے ہوتے جا رہا ہے کہ جن سے علم لینا تھا ان سے ہم لوگ علم نہیں لے رہے۔ علم لینا کس سے تھا؟ علماء سے علم لینا تھا، دین کے ماہرین سے علم لینا تھا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات قرآن و سنت کے ماہرین سے اگر آپ لیں گے تو آپ کا علم مکمل ہوگا، وہ علم صحیح ہوگا۔ اگر قرآن و سنت کے ماہرین سے قرآن و حدیث کا علم نہیں لیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ علم آدمی کے لیے ناقص علم ہوگا، جو آدمی کو مکمل دین پہ چلانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ذکر کیا فرمائی کہ آدمی کا علم ناقص ہو جائے گا، اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَيُلْقَى الشُّحَّ، کہ آدمی کے اندر بخیلی اور کنجوسی پیدا ہو جائے گی۔ مال و دولت کی کثرت بھی ہوگی، مال و دولت کی فراوانی بھی ہوگی، زیادتی بھی ہوگی، لیکن آدمی کا مزاج کنجوسی اور بخیلی والا ہو جائے گا۔ اور خاص کر جہاں دین کا معاملہ آئے گا تو آپ دیکھیے کہ دین کے معاملے میں لوگ خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں خرچ کرنے کے بارے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کا، اپنے حالات کا جائزہ لے کے دیکھیں، دین کے بارے میں آپ اگر مسجد کو چندہ دے رہے 100 روپے دینا آپ کے لیے بوجھ نظر آئے گا، 150 روپے دینا بوجھ نظر آئے گا۔ وہی جا کر ہوٹل میں کھائیے، آپ 1-3 دوست جائیں گے، 1000 روپے آسانی کے ساتھ کھا پی کر اڑا دیں گے اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ اور دین کے معاملات میں جب خرچ کریں گے تو آدمی کا دل ملامت کرے گا کہ میں نے اتنے زیادہ پیسے دے دیے۔ اب اس کے بعد پھر دینداروں کی آپ تفتیش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں، میں نے ان کو اتنا چندہ دیا تھا، وہ چندہ کہاں پر گیا، وہ ساری چیزیں آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لیکن آدمی اپنے اوپر خرچ کر رہا، اپنے ضروریات پہ خرچ کر رہا، اپنی خواہشات پہ خرچ کر رہا، وہاں کوئی لگام نہیں ہے، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ بے دین، بے شریعت رسموں کو انجام دے رہے لوگ، ہزاروں لاکھوں روپے لٹا کر رسموں کو انجام دے رہے، اور دین پر خرچ کرنے کا معاملہ آ جائے تو آدمی اپنے جیب میں اگر 10 روپے بھی ہوں گے تو 10 روپے چھوڑ کر 5 روپے ڈالنے کے واسطے تیار ہو جائے گا۔ یہ کنجوسی دلوں میں پیدا ہوگی۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم یہ مت سمجھو جو کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں اپنے پیسوں کو جمع کر کے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، یہ نہیں، بلکہ یہ کنجوسی اور بخیلی سے جو تم نے اللہ کے احکام اور شریعت پر پیسے نہیں خرچ کیے تھے، یہ پیسے کا تمہارے گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس واسطے ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم دین کے معاملات میں خرچ کرنے والے بنے، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہماری نیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا بھی فرمائیں گا۔ آپ چھوٹی نیت رکھ کر کام کریں گے اور چھوٹا ذہن بنا کر کام کریں گے تو آپ کے ساتھ معاملات بھی تھوڑے تھوڑے ہوں گے۔ آپ بڑی نیت، بڑا دل رکھ کر کام کریں گے تو پھر معاملات بھی صحیح ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سہولتیں، آسانیاں، فراوانی انسانوں کے لیے پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانتیں ضائع کی جائیں گی، امانتیں ضائع کی جائیں گی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی امانت کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نااہل کو کام کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ اذا وسد الامر من غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کام کا کوئی اہل قابل نہیں ہے اس کو وہ کام سپرد کر دیا جائے تو پھر یہ سمجھو کہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ قیامت کے قریب اچھے کام والے لوگوں کو کام کی ذمہ داری نہیں سونپی جاتی، جو نااہل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو کام کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ امانت کا ضائع ہونا ہے۔ اس وجہ سے کہ صحیح آدمی کو ذمہ داری سونپنا یہ امانت ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہو، اس پیسے کو صحیح سلامت ادا کر دینا، واپس کر دینا، یہ علامت امانت نہیں ہے۔ امانت پوری زندگی ہے۔ اللہ نے جو دنیا میں پیدا کیا ہے اور جسم کے اعضاء دیے ہیں، اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اللہ کے منشے کے مطابق استعمال کرنا یہ امانت ہے۔ اگر اس میں امانت میں ہم خیانت کریں گے اللہ ہمارا مواخذہ کرے گا۔ یہ جسم اللہ نے دیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے، اس کی شریعت پر چلنے کے لیے۔ یہ آنکھ دی ہے اللہ کی رضامندی والی چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کان دیے ہیں اللہ جو چیز سنانا چاہتا ہے وہ سننے کے لیے۔ یہ زبان دی ہے جو بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بولنے کے لیے۔ یہ ہاتھ پیر دیے ہیں جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں جانے کے لیے۔ اگر آدمی اپنے اعضاء کو ان کے کاموں میں استعمال نہیں کرے گا یہ اللہ سے خیانت کرنے والا ہوگا۔ ایک مسلمان دنیا میں عہد کر کے آیا ہے میں اللہ کی باتوں کو مانوں گا، نبی کی شریعت پر عمل کروں گا، نبی کی شریعت امانت ہے، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو نبی کی شریعت کے ساتھ خیانت کرنے والے ہم شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ جو دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ دور صرف بولنے کا دور
نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہنے کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، آخری دور میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، لوگ شراب کثرت سے پینے والے بنیں گے، کثرت سے شراب پیئیں گے، شراب کے نام بدل بدل کر پیئیں گے، شراب کے نام بدل بدل کر پیئیں گے، سود کھانے والے بنیں گے اور سود مختلف شکلوں سے لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے سے بچو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو سود کھاتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور سود خوری کو انتہائی بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو سود کے اندر ملوث ہے، یا تو سود سے پیسے دے رہے ہیں یا سود سے پیسے لے رہے ہیں، کوئی مجبور ہو کے پیسے لے رہا سود سے، کوئی جو ہے نا پیسوں میں اضافہ کرنے کی نامبارک شکل اختیار کر کے لوگوں کو سود پر دے رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملات میں شریک رہنے والا، یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے بنیں گے۔ تو جس زمانے میں کثرت سے سود کا رواج ہو جائے اور سود کو آسان شکلوں میں لوگوں کے اندر عام کیا جانے لگے، یہ دور بھی قیامت کا دور ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دور میں تم اپنے ایمان کو بچانے والے بنو، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اکتفا کر لو، اس پر راضی رہ جاؤ اور زندگی گزارو۔ سود سے پیسے لا کر بڑے بڑے کام کرنے کے ارادے اور عزائم مت کرو، ورنہ اللہ تمہارے مال سے برکتوں کو چھین لے گا، تمہاری زندگیوں سے خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا، اس وجہ سے کہ جس کام میں اللہ کی مرضی نہیں ہے اس کام میں انسان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے کا دور اور قیامت کی نشانی اور علامت یہ ہوگی کہ جس زمانے میں آدمی کو دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا گویا کہ ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ میں انگارہ اطمینان اور آرام کے ساتھ نہیں لے سکتا، قیامت کے قریب بھی دین پر چلنا اتنا زیادہ آزمائش کا ذریعہ بن جائے گا، اور ایسے موقع پر اللہ جانچے گا، پرکھے گا، امتحان لے گا کہ وہ دین پہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر نوجوان ہیں ان کو داڑھی رکھنے کا کہا جائے تو لوگ تانے دیں گے، تو اس تانے سے وہ داڑھی نہیں رکھ رہا کہ میں داڑھی نہیں رکھ سکتا ہوں، لوگ مجھے تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اگر کوئی سود اور رشوت کے اندر ملوث ہے اور اس کو ظاہر میں یہ سمجھ میں آ رہا کہ سود میں مال بڑھ رہا ہے، رشوت میں میرا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ آدمی یہ سمجھ رہا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، میں سود کے بغیر نہیں جی سکتا، لیے دیے بغیر میں رشوت کے بغیر نوکری نہیں کر سکتا، ملازمت نہیں کر سکتا۔ یہی تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہی تمہارے دین کا امتحان ہے۔ اگر آپ نمازی بن جائیں گے، سنت پر چلنے والے بن جائیں گے، شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو لوگ وقتی طور پہ آپ کو تانے دے سکتے ہیں اور نمازی ہونے کے بارے میں جملے کر سکتے ہیں، لیکن یہی وہ دور ہوگا جہاں آپ کے ایمان کو اللہ جانچے گا۔ وہ لوگوں کے واسطے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے گا، یہ نبی کی محبت میں نبی کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنے گا۔ آج کتنی سنتیں ہم نبی کی چھوڑ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے واسطے، میں اچھا دکھنا، میرا چہرہ اچھا دکھنا، میرے بال اچھا دکھنا۔ کس کو اچھا دکھنا؟ ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے برائیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو جن کے بارے میں زندگی کا ان کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ لیکن ہم کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کے نبی کو اچھا دکھنے والا بن جاؤں، میں اللہ کو اچھا دکھنے والا بن جاؤں، میرے ظاہر سے اللہ راضی ہو جائے، میرے باطن سے نبی راضی ہو جائے، میرے اعمال سے اللہ خوش ہو جائے، میرے اعمال سے اللہ زندگیوں میں برکت دے دے، میرے اعمال سے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ یہ ہماری فکر نہیں ہے۔ دنیا والے راضی ہو جانا، دنیا والے خوش ہو جانا، آپ مرے دم تک لوگوں کو راضی کرنا چاہے، لوگ پورے کے پورے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کا ایک عام دستور ہے، پورے لوگ کبھی ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، کچھ خوش بھی ہوں گے، کچھ ناخوش بھی ہوں گے، کچھ راضی بھی ہوں گے، کچھ ناراض بھی ہوں گے۔ اللہ راضی ہو گیا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہے ساری دنیا خوش رہ کے بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ کو راضی کرنے والے ہم مزاج اپنے اندر پیدا کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ یعنی کسی کی آپ عزت کر رہے، کسی کا احترام کر رہے تو اس واسطے عزت و احترام کر رہے، اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو لڑائی کا اندیشہ ہے، اس کی بات نہیں مانیں گے تو انتشار کا اندیشہ ہے، لہذا اس کی عزت کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیزیں بھی پیدا ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، چونکہ آدمی کی جو عزت کی جاتی ہے، آدمی کا جو احترام کیا جاتا ہے، اس کے اچھے اخلاق سے احترام کیا جاتا ہے، اس کی شرافت کی وجہ سے احترام کیا جاتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اس کا احترام کیا جاتا
جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ان اخلاق والا بناؤ کہ تمہارا اکرام، تمہارا احترام، تمہاری بات کو اس واسطے نہ مانا جائے کہ میرے شر سے لوگ میرے سے ڈرنے والے بنے۔ اگر میں نہیں مانوں گا تو ہنگامہ ہو جائے گا، میں بات تسلیم نہیں کروں گا تو لڑائی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آخری دور میں کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظاہر میں دوستی دکھائیں گے اور پیچھے دشمنی دکھائیں گے، اور ظاہر میں اچھا آ کے ملیں گے اور پیچھے جا کے برائیاں کریں گے، مذمتیں کریں گے، ہمارے خلاف باتیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دو وجوہات سے، دو باتوں کی وجہ سے ایسا کریں گے لوگ کہ سامنے احترام ہو رہا، سامنے عزت ہو رہی، سامنے تعریفوں کے پل باندھے جا رہے، سامنے آپ کے لیے القاب استعمال کیے جا رہے، آپ جیسے ہی سامنے سے ہٹے آپ کی برائیاں کی جا رہی، آپ کو گالی گلوچ کیا جا رہا، آپ کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز لالچ، انسان کے اندر لالچ ہوتی ہے، وہ لالچ کی وجہ سے آدمی دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، اور خوف، اگر میں اس کی تعریف نہیں کروں گا تو کہیں وہ میرے ساتھ انتقام نہ لے لے، وہ میرے ساتھ بدلہ نہ لے لے۔ تو ایسی زندگی جب شروع ہو جائے کہ آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھ رہا، آج ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایسے ملتے جلتے ہیں، ہم خود جان پہچان میں، دوست و احباب میں، عزیز و اقارب میں جانتے ہیں کہ لوگ سامنے اچھا مل رہے، محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہاتھ ملا رہے، کھلانے کے لیے تیار ہے، بٹھانے کے لیے تیار ہے، استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جیسے ہی ہٹے تو معلوم ہوتا کہ ہمارے خلاف باتیں کی جا رہی، غیبتیں کی جا رہی، برائیاں کی جا رہی، برائیوں سے یاد کیا جا رہا، برائیوں سے تذکرہ کیا جا رہا۔ تو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جہاں سامنے تو دوستی دکھائی جائے اور پیٹھ پیچھے دشمنی کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ماں کو ذلیل کیا جائے، ماں کی توہین کی جائے، بیوی کی اطاعت کی جائے، باپ کو دھتکارا جائے اور دوست کو قریب کیا جائے۔ ماں کا احترام نہیں ہے، ماں کی خدمت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، بیوی کی اطاعت کرنے والا آدمی بن گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے آپ دونوں کے حقوق ادا کرنے والے بنو، ماں کے حقوق بھی ادا کرو، باپ کے حقوق بھی ادا کرو، بیوی کے حقوق بھی ادا کرو، بچوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ اگر ان میں بیلنسنگ نہیں ہوگی اور ان میں اعتدال نہیں ہوگا تو پھر آدمی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوست کا احترام ہوگا لیکن باپ کو جھڑکا جائے گا، باپ کو دور کیا جائے گا، باپ کو تانے دیے جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج ہمارے گھرانوں میں، ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں اہتمام کثرت کے ساتھ پایا جا رہا کہ شادیاں ہونے کے تھوڑے دن کے بعد بچہ الگ ہو جا رہا، ماں باپ کو چھوڑ دے رہا، خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شادیاں کر کے لا رہے لیکن ان کے جو حقوق ادا کرنا ہے نہ ادھر سے ادا ہو رہے نہ ادھر سے ادا ہو رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اختلاف، انتشار، عداوتیں اور دشمنیاں اور گھروں کے اندر توڑ اور پھوڑ ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے اور علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ رشتوں کو توڑا جائے گا، بس زبانی کی جائے گی، گالی گلوچ عام ہو جائے گی، زبان کھول رہے تو منہ سے گالیاں نکل رہے، بات کر رہے تو منہ سے گالیاں نکل رہے۔ یہ بھی انسان کے بد اخلاق ہونے کی بھی علامت ہے اور قیامت کی ایک نشانی بھی ہے کہ قیامت کے قریب انسانوں کے اخلاق اس درجے متاثر ہو جائیں گے کہ معمولی بہانوں پر رشتوں کو توڑ دیں گے، نعتوں کو توڑ دیں گے، تعلقات کو ختم کر دیں گے، جبکہ اللہ نے اپنے کلام میں، نبی نے اپنے فرمان میں بار بار یہ تاکید کی کہ تم رشتوں کو جوڑنے والے بنو، تم محبتوں کے ساتھ پیش آنے والے بنو۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب نوجوان بڑوں سے کام نکالے گا، بڑوں کو اپنا قاصد بنائے گا، جبکہ بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کا اکرام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن وہ اپنے جوانی کے زام میں، اپنی قوت و طاقت کے نشے میں بڑوں کے ساتھ کام نکلوائے گا اور خود آرام و اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ تو یہ چند نشانیاں، علامات قیامت اور قیامت کی نشانیاں جو احادیث میں ذکر کی گئی ہے، ان میں سے میں نے چند چیزیں ذکر کی ہے۔ ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمائی اچانک موت کا واقع ہو جانا، اچانک موت کا واقع ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے یہ جو ہارٹ اٹیک آنے کا مسئلہ ہے یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے کہ آدمی اچانک موت کا شکار ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اچانک آنے والی موت سے پناہ چاہی ہے، اس وجہ سے کہ اچانک آ جانے والی موت میں بعض اوقات آدمی کو توبہ اور استغفار کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اور آخری علامت اس موقع پر سن لیجئے، علامتیں تو اور بہت ساری اور قیامت کی نشانیاں تو بہت
بہت ساری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسجدوں میں فخر کیا جائے گا، مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا، عالی شان مسجدیں تعمیر کی جائیں گی، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نہیں کی جائیں گی۔ مسجدوں میں بلند بلند آوازیں، زور زور سے چیخیں نکالی جائیں گی، مسجدوں کا احترام ادب ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مسجد کو آئے، ادب کے جو تقاضے ہیں، احترام کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے۔ سب کے لیے ایک ہی ذمہ دار، ایک ہی حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں کے لیے الگ حقوق ہے، عام مصلی کے لیے الگ حقوق ہے، نہیں، سب کے لیے ایک ہی حقوق ہے کہ سب کو مسجد کا ادب کرنا ہے۔ کسی کو مسجد میں چیخ کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو مسجد میں زور زور سے بلند بلند آواز سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جب مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہو، ذکر اور تلاوت ہوتا ہو، تو اس وقت تم اپنی آواز کو پست کر لو۔ علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر زور سے سلام مت کرو، کہیں سنتیں پڑھنے والوں کو حرج نہ ہو جائے، اور تلاوت اس زور سے مت کرو کہیں نوافل پڑھنے والوں کو خلل نہ پیش آ جائے۔ تو آخری دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنانے پہ فخر کریں گے، مسجد کے ظاہر کو سجائیں گے، سنواریں گے، لیکن مسجد کی اصل خوبصورتی وہ عوام کا آنا ہے۔ مسجد کی اصل خوبصورتی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا ہے، اس کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی من نہ سکا۔ آج عالیشان مسجدیں تو بن رہی ہے، گلی گلی میں مسجدیں قائم ہو رہی ہے، لیکن تعداد مصلیوں کی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، اس کا جائزہ لینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ چند قیامت کی نشانیاں جو احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے بالکل مختصر، اور میں نے بلکہ اگر آپ گن لیں گے تو 12-15 نشانیاں تیزی کے ساتھ ذکر کر دی ہے۔ علماء نے کئی نشانیوں کو احادیث کے اندر نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات، ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں پیش آتی، ہم کو دکھائی دے، نظر آتی، ہم کو دکھائی دے، تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے والے بننا، اور ہمیں جاننا ضروری ہے، علماء سے رابطے کرے، معلوم کرے کہ قیامت کی نشانیاں اور کیا کیا ہے، تاکہ کہیں میں لا علمی میں اور انجانے میں ان نشانیوں کا شکار نہ ہو جاؤں، ان نشانیوں کا حصہ نہ بن جاؤں، ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تاکہ میرا ایمان ضائع ہو جائے، میرے اعمال ضائع ہو جائے۔ مجھے تو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے میں صحیح ایمان کے ساتھ زندگی گزاروں اور صحیح ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، اسی میں میری سرخروئی اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔